السلام علیکم دوستو، کامیابی اور ناکامی یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کے ساتھ انسان ہمیشہ لڑتا رہتا ہے۔ ہم ہمیشہ کامیابی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں اور ناکامی سے ہمیشہ گھبراتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کامیابی کے پیچھے بھاگنے کے لیے بھی محنت چاہیے اور ناکامی سے بچنے کے لیے بھی حکمت عملی چاہیے۔ ہم اکثر ناکام ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشانی کے خوف ہم پہ طاری ہو جاتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب ہم کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں، اس کا خوف نکالتے ہیں، تو یقیناً اس کے بعد ایک کامیابی ہوتی ہے۔ آپ سب نے KFC کا نام سنا ہوگا۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا اصل مطلب ہے کینٹکی فرائیڈ چکس۔ یہ کون تھا آپ کو پتہ ہے؟ KFC کا جو آنر ہے وہ امریکی ریاست کا تھا، امریکی ریاست ہوائی کا رہنے والا تھا، بہت غریب انسان تھا۔ اس بندے نے 60 سال کی عمر میں یہ KFC پر کام سٹارٹ کیا اور آج پوری دنیا میں KFC کا نام ہے۔ تقریباً آپ جس شہر میں بھی پاکستان میں ہوں گے، آپ کو KFC کی کوئی ایک برانچ لازمی آپ کے شہر میں ہوگی۔ تو اس کے بارے میں مختصر سا بتا دوں کہ یہ 7 سال کا تھا جب اس کے باپ فوت ہو گئے، اس کے والد دنیا سے چلے گئے، تو یہ بچپن ہی سے مختلف کاموں میں بٹ گیا۔ یہ کھانا بنانا جانتا تھا، یہ سیل مینی کا کام کرتا تھا، اس کے علاوہ یہ ٹائر بیچتا تھا، اور وقت گزرتا گیا۔ یہ جو ان کا نام سینڈر تھا، KFC کا جو اصل بندہ اس کا نام سینڈر تھا۔ جب یہ 40 ایئرز کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، تو اسے امریکہ میں ایک کینٹکی ہربن میں جاب ملی۔ کینٹکی ایک سٹی کا نام ہے، وہاں اس کو ایک جاب ملی، وہاں یہ کام کرتا تھا۔ وہاں پر جو انجن ہوتے ہیں ان کو کھڑا کرنے کا کام کرتا تھا، بھاپ انجن جو ٹرین چلتی ہے اس میں یہ انجن کو کھڑا کرنے کا کام کرتا تھا۔ مگر اس کو کھانا بنانا آتا تھا، یہ وہاں کھانا بناتا تھا، تو اس کا جو مرغی بنانے کا طریقہ تھا وہ لوگوں کو بڑا پسند آیا، لوگ بڑے شوق سے کھانے لگے، اور 1950 میں اس کو کینٹکی کے جو جنرل تھے انہوں نے سینڈرز کو جنرل کا ایک لقب دے دیا گیا، تو اس کا نام بن گیا کہ جنرل سینڈرز نام ان کا ہو گیا۔ تو جنرل سینڈر نے جب دیکھا کہ اس کا جو مرغی ہے وہ بہت مشہور ہو گئی ہے، وہ تلی ہوئی مرغی بڑی اچھی بنا لیتا ہے، تو انہوں نے اپنے ایک دوست ہرمن کے ساتھ مل کر ایک اپنا کام شروع کرنا چاہا، تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا KFC، کینٹکی فرائیڈ چکس، یہ انہوں نے نام رکھا۔ اس کے بعد دوستو ان کا کام چلتا گیا اور پورا امریکہ کی 600 جگہوں پر ان کا یہ KFC مشہور ہو گیا۔ اس نے اس کا ٹائٹل رکھا، اس میں سفید اس نے کپڑے پہنے اور کینٹکی کی اس نے ٹائی پہنی، جو آپ دیکھتے ہوں گے KFC کے اوپر تصویر بنی ہوتی ہے، اس میں سفید کپڑے ہوتے ہیں اور ٹائی لگی ہوتی ہے، تو یہ اس نے اپنا ٹائٹل رکھا، سفید لباس، پینٹ شرٹ اور ٹائی اس میں لگائی کینٹکی۔ تو یہ آج پوری دنیا میں KFC مشہور ہے۔ کیوں؟ اس بندے نے 60 سال کی عمر میں محنت سٹارٹ کی اور پوری دنیا میں آج KFC مشہور ہے۔ ہر سٹی میں ہوگا KFC، ہر جگہ پر پایا جاتا ہے۔ تو دوستو، کامیاب ہونے کے لیے محنت ضروری ہے، خوف سے بچ کر کام کرنا چاہیے۔ عمر کوئی بھی ہو، اگر آپ لگے رہیں گے محنت سے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ بھی ضرور کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح نیلسن منڈیلا، جو کہ 18 جولائی 1918 میں جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئے، وہ 1994 سے لے کر 1999 تک پہلے صدر رہے۔ تو دوستو، صدر منتخب ہونے سے پہلے وہ جنوبی افریقہ میں سیاہ فام کے ایک گروہ کے ممبر تھے، اور وہ سیاہ فام کے جو خلاف تھے لوگ، ان کے خلاف ان کی تحریک تھی، اس میں وہ بھرپور انہوں نے حصہ لیا اور بھرپور مخالفت کی اس وقت۔ تو حکومت کی طرف سے ان پر جو پابندیاں ہوئیں اور ان پر جو الزامات لگے، توڑ پھوڑ اور دیگر امن خراب کرنے کی وجہ سے انہیں 27 سال کی قید ہوئی۔ 27 سال بعد جب وہ رہا ہوئے تو 1990 میں انہوں نے اپنی جو ان کی تحریک تھی اس کو ختم کر کے انہوں نے اتحاد کا راستہ اختیار کیا، جمہوری راستہ اختیار کیا اور لوگوں سے ملا، ان کے ساتھ ڈیلنگ کی، تو 1994 میں وہ ملک کے صدر بن گئے۔ صدر بننے کے بعد 1993 میں دوستو انہیں نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ نیلسن منڈیلا کو اور بھی دیگر خطاب سے نوازا گیا۔ نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل میں گزارے، اس کے بعد اللہ نے انہیں کامیابی دی اور وہ صدر منتخب ہوئے۔ آج پوری دنیا میں نیلسن منڈیلا کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ محنت ہے، اور وہ خوف ہے جو اس کے دل میں تھا اس نے وہ نکالا، اور وہ راستہ تھا جو اس نے اختیار کیا، جس کی وجہ سے وہ صدر منتخب ہوا، اور آج پوری دنیا نیلسن منڈیلا کو جانتی ہے۔ اسی طرح باراک اوباما، جو کہ 1961 میں کینیا میں پیدا ہوئے، ان کے والد کا تعلق کینیا سے تھا،
जबकि इनकी जो वालदा थी वो हवाई अमेरिका की एक रियासत से ताल्लुक़ रखती थी। वो दोनों यूनिवर्सिटी में थे कि उनकी मोहब्बत हुई और शादी हो गई दोस्तों, लेकिन उनकी शादी ज़्यादा देर ना चली और फिर तलाक हो गई। तो बाराक ओबामा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े और वकालत की डिग्री हासिल की। वो बहुत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। वो आप तस्वीरें देखेंगे माजी की इनकी तो वो साइकिल भी चला रहे हैं। तो दोस्तों ट्रम्प उनका सियाह है और गरीब घराने से ताल्लुक़ है, लेकिन अमेरिकी रियासत के वो 2009 से 2017 तक सदर रहे। तो इसके पीछे क्या था? कुर्बानी थी, मेहनत थी और वो खौफ था जो हमारे अंदर जब ख़त्म होता है तो हम कामयाब होते हैं। तो दोस्तों आखिर में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बता रहा हूँ जो इतना बेखौफ इंसान था, इतना कामयाब हुआ कि वो बाराक ओबामा, ये नेल्सन मंडेला और KFC का ऑनर सैंडर्स उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इन सब के नाम एक न एक दिन ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन वो शख्सियत, उनका नाम इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा और वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों 571 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और आपके चाचा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका 7वें दिन अकीका किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र में हुए तो आपको अल्लाह की तरफ से वही आई कि अल्लाह ने आपको नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया है और जाए लोगों को पैगाम दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे, लेकिन जब आपने लोगों को दावत दी तो सके चाचा अबू लहब, अबू जहल आपके मुकाबले में खड़े हो गए। आपकी मुखालफत की गई, आपको अज़ियतें दी गई, आपके ऊपर कचरा औरतें फेंकती थी। जो बूढ़ी एक औरत थी आपके ऊपर कचरा फेंका करती थी। आपके तरह तरह की रुकावटें आपके लिए पैदा की, आपके लिए कुएं खोदे जाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें नौज़ुबिल्लाह गिर जाएं, लेकिन अल्लाह के नबी ने हिम्मत नहीं आ रही और दिल में खौफ नहीं रखा। खौफ रखा है तो एक अपने रब का रखा है। मेहनत करते रहे, लोगों को कुरान और हदीस की दावत देते रहे और रिजल्ट क्या निकला? नबूवत उनकी फैलती गई, लोग इस्लाम कबूल करते रहे और एक वक्त जब आया वही मक्का जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए थे, काफिरों ने तंग किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी मक्का से मदीना। वहीं 8 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तह किया, तो जब फ़तह होकर मक्का में दाखिल हो रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे हैं और घोड़े पर आपका मुलाजिम है। तो लोग हैरान हो गए कि ये कैसा बंदा है, ये कैसा फातिह है जो खुद जो है वो घोड़े की लगाम पकड़ी हुई है जबकि ऊपर मुलाजिम बैठा है। तो तरीका ये था कि आधे रास्ते में आप सल्लम ऊपर बैठते थे, आधे रास्ते में वो मुलाजिम बैठता था। तो लेकिन जब करीब पहुँचे तो बारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा हक नहीं लूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े की लगाम पकड़ी हुई है, आंखें नीचे हैं, कोई वो ऐसी नहीं है जिससे वो हो कि इस बंदे के अंदर बहुत ज़्यादा अना है, ये कोई ऐसी नहीं है, बल्कि आजिज़ी है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हैं, लोग हैरान हैं ये कैसा फातिह है। तो दोस्तों उनका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सारे जितने भी शख्सियात आएंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, मिट जाएंगी, एक कलमा रहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दोस्तों कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है और सबसे मेन जो चीज़ है, आपको जो टारगेट है, आपका जो गोल है वो सही होना चाहिए, रास्ता वही होना चाहिए जिसे हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं। बिल्कुल सीधा रास्ता होगा तो अल्लाह भी आपकी हेल्प करेगा और आपके लिए रास्ते खुलेंगे और आप ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपका रास्ता सच है तो खौफ ना खाएं, डरे मत, अपने काम पर फोकस दें, इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को कामयाब करें।